ہمارا ملک جھوٹے پیروں سے بھرا پڑا ہے، جھوٹے عاملوں سے بھرا پڑا ہے، اعتقاد ہے کوئی نہ، اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جو کوئی شعبدہ دکھا دے اس کو اونچی سرکار مان لیتے ہیں۔ تو عاملوں کے بھی جائیدادیں بن گئے، میں کتنے عاملوں کو جانتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کروڑوں پتی بنے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک روزہ دیا، ایک قیام اللیل دیا اور عید کی نماز دی۔ بنو اسرائیل کے پاس عید کی نماز کوئی نہیں تھی، روزوں کے بعد ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا اور اس کے بعد عید کوئی نہیں تھی۔ ہمارا روزہ رات کو بھی کھاؤ، صبح کے وقت بھی کھاؤ۔ میں قربان جاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت کرتے ہیں، اللہ رحمت کرتا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو کھا رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے اور حضرت علی، مقداد ابن اسود اور عربہ اور کعب بن عجرہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا چھوڑ دیں، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے، آپ کھاتے رہے۔ جب وہ ایسے مسجد تھی نا، تو یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ کہ وہ تھوڑا سا چڑھے نا، پھر ان کو خیال ہے میں دیکھ لوں اللہ کے نبی نے کھانا چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا۔ تو واپس آئے تو آپ تو کھا رہے تھے، سارے کھا رہے تھے۔ کہ یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا بلال ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، میرے نبی کو تو اندر بیٹھ کے بھی اللہ بتا رہا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تو نے جو قسم کھائی تو کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح پہلے نکال۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، سبحان۔ تو آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے آگے آگے چلے گا۔ ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھے گی، جو جہاں دفن ہے وہیں سے اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر مبارک دمشق میں ہے، شام، لیکن آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے اور بلال میرے قدموں سے اٹھائے جائیں اور نکلتے ہی اذان دیں گے، سبحان۔ اور جب میں ساری دنیا پیدل چلے گی میدان محشر اور بلال اور میں ایک سرخ اونٹنی پہ ہوں گا اور میرے آگے بلال بھی ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچے گا، اور جب وہ وہاں پہنچے گا تو اونٹنی پر کھڑے ہو کر وہ پھر اذان دیں گے۔ پوری کائنات کے جن و انسان اس دن اذان بلالی سنیں گے۔ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ ہمارے شاعر مشرق نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے اللہ نے صبح کو روک کے رکھنا تھا، جب آپ فارغ ہوتے پھر صبح ہوتی۔ بلال بھی میرے اللہ کا لاڈلا ہے، محبوب ہے۔ تو بھائیو، یہ نماز اور روزہ اور تلاوت
یہ اسلام کے سب سے بڑی عبادات زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر ہے، اور حج تو مالدار بھی ہو اور صحت مند بھی ہو تب فرض ہے، راستے میں امن بھی ہو پھر فرض ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز، دیکھو نا آج جمعے میں وہ باہر دھوپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں رمضان کے علاوہ بھی جمعہ پڑھنے آتا ہوں، تو بس یہ مشکل سے برآمدے میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور ختم۔ اب باہر جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں یہ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے یا زمین سے اگ کے آ گئے ہیں، یہی اسی کالونی سے اٹھ کر تشریف لائے ہیں، جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں، اور رمضان کا چاند بھی غروب ہو جاتا ہے تو وہ بھی غروب ہو جاتے ہیں۔ پورا مہینہ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جو ہی رمضان ختم ہوگا چل ھذا فراق بینی و بینک۔ نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اور اللہ نے صرف اس سے آخرت بنانے کا وعدہ نہیں کیا، دنیا بنتی ہے۔ ہمارا ملک جھوٹے پیروں سے بھرا پڑا ہے، جھوٹے عاملوں سے بھرا پڑا ہے، اعتقاد ہے کوئی نہ، اللہ کی پہچان کوئی نہیں، جو کوئی شعبدہ دکھا دے اس کو اونچی سرکار مان لیتے ہیں۔ تو عاملوں کے بھی جائیدادیں بن گئے، میں کتنے عاملوں کو جانتا ہوں، پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کروڑوں پتی بنے بیٹھے، ان لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے۔ میرے نبی نے کہا کوئی مسئلہ ہو نماز پڑھو، ذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نفل پڑھتے تھے۔ حسن حسین علیہم السلام بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا حضرت علی اور فاطمہ سے، بیٹا روزوں کی منت مانو اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو دونوں میاں بیوی نے 3 روزے کی منت مانی، اللہ نے شفا دے دی، تو ہم نے 3 روزے رکھے۔ تو روزہ ہماری دنیا بنانے کا بہت بڑا سبب ہے، نماز ہماری ساری حاجات کے پورا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے۔ ابو ہریرہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ہائے ہائے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا جی پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ ضرورتوں کا پورا ہونا، جب میرے نبی پہ مسئلہ آتا نماز پڑھتے تھے، گھر میں تشریف لائے کھانے کو کچھ نہیں تھا، دوسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تیسرے دن کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بھوک سے برا حال ہو گیا، تو فرمانے لگے اچھا میں اپنے اللہ سے مانگنے جاتا ہوں۔ مسجد میں گئے اور نماز کی نیت باندھی، 2 نفل پڑھتے ایک پلر کے پیچھے، پھر جگہ بدلتے 2 نفل دوسرے پلر کے پیچھے، وہ ستون تھے کھجور کے تنوں کے ساتھ ساتھ تھے، قریب قریب، اب نفل پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان آ گئے اللہ کے نبی سے ملنے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ 3 دن سے فوقات، جس کی وجہ سے کائنات بنائی۔ واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ 3 دن سے فوقات، جس کی وجہ سے کائنات بنائی۔
واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ 3 دن سے فاقہ، تو وہ اللہ سے مانگنے گئے ہیں، تو حضرت عثمان زاروں قطار رونے لگے کہ ہائے مجھے کیوں نہ بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ بلایا، سعد بن عبادہ کو کیوں نہ بلایا، یہ سارے مالدار لوگ تھے۔ پھر بھاگے ہوئے گھر گئے، پورا اونٹ سامان سے، راشن سے بھر کے لائے اور لا کر خود اپنے کندھے پہ ڈال کے آپ کے گھر میں آ کے رکھا۔ پھر بھاگے گئے اور جو گھر میں تیار کھانا پڑا تھا، سالن روٹی، وہ اٹھا کے لائے کہ اب فرمایا کہ عائشہ ممکن ہے پکانے میں دیر ہو جائے، تو یہ میں تیار لے کر آیا۔ وہ چلے گئے پیچھے آپ تشریف لائے گھر میں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہوا کہ نہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگنے گئے تھے، بھلا کیسے نہ ہوتا، یہ دیکھیں یہ راشن پڑا ہے، یہ تیار کھانا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کون لایا؟ کہا عثمان لائے۔ تو آپ نے کہا یا اللہ انی راض عن عثمان فرض عنہ، انی راض عن عثمان فرض عنہ، انی راض عن عثمان فرض عنہ۔ یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ یہ وظیفوں کے چکر میں نہ پڑو، کوئی ابو الوظائف بنا بیٹھا ہے، کوئی شیخ الوظائف بنا بیٹھا ہے، کوئی مسئلہ ہو نماز ہو۔ 81، 82، 83 3 سال سخت بارشیں ہوئیں اور ہماری ساری فصلیں تباہ ہو گئی اور قرضے چڑھ گئے۔ تو 1984 میں 4 مہینے لگا کے آیا انگلینڈ، جماعت میں گیا تھا، تو مجھے کچھ دن کی چھٹی مل گئی رائمنڈ سے۔ تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس دفعہ کپاس کاشت کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ تو ہم جن زمینداروں کے ڈیرے چلتے ہیں ان کے پاس پیسہ جمع نہیں ہوتا، جو بخیل ہوتے ہیں وہ جمع کر لیتے ہیں۔ میرے والد بڑے سخی تھے، آگے اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ کبھی جمع کرنے کا شوق نہیں ہوا، تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا کہ کپاس تو پیسے سے کاشت ہوگی، کہاں سے لاؤں؟ تو میں روزہ رکھتا، نفل پڑھتا، روزہ رکھتا، نفل پڑھتا، روزہ رکھتا، نفل پڑھتا۔ ساری کپاس کا انتظام میرے روزے اور نفلوں پر اللہ نے کیا کہ کہاں سے پیسے آ جاتے تھے مجھے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ کپاس کی کاشت فصل کروائی، 3 سال کے سارے قرضے اتر گئے۔ اور ایک عجب قصہ ہے، جب میری کپاس پوری جوبن پہ آ گئی نا، تو مجھے کسی نے، چونکہ میں تو جانتا نہیں تھا زمیندارہ، بس 4 مہینے میں نے زندگی میں زمیندارہ کیا ہے، پھر کبھی نہیں کیا، مجھے کسی نے کہا کہ سپرے کا جو ٹینک ہے اس میں 1 کلو یوریا کھاد ڈال کے پانی میں اس کا سپرے کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا وہ یوریا پتوں پہ سیدھا جائے گا تو پتے طاقتور ہو جائیں گے۔ مجھے یاد نہ رہا، میں نے 5 کلو ٹینک میں ڈلوا دی۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے جو بچے رئیس آباد سے آئے ہیں، سامنے ہمارے تایا کا ڈیرا ہے مسجد کے ساتھ، تو میں وہاں چلا گیا، سارے بیٹھے تھے، تو میرے تایا زاد بھائی تھے، میاں لیاقت حیات رحمت اللہ، سب مر گئے، سب چلے۔ کہنے لگے
میں نے ان سے کہا کہ بھائی جان میں آج یوریا دا سپرے کیتا ہے۔ کہنے لگے کتنی ڈالی تھی؟ میں کہا 5 کلو۔ کہ مولوی رہ گئے ہو نا، اور تیری ساری کپاس سڑ جاونی ہے، یوریا زیادہ پڑ جائے تو جل جاتی ہے۔ میں کہا ہن کی کراں؟ آکھن لگے وہ تے پانی دا سپرے کر۔ میں کہا عشاء دی نماز تو بعد آیا، کتھوں ڈرائیور نو بلاواں، نوکر نو بلاواں، پانی وچ پاواں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہور کی طریقہ ہے کہ ہو رہے کہ بارش ہو جائے۔ میں کہا یہ ٹھیک ہے۔ میں بجائے گھر جانے کے واپس مسجد چلا گیا اور نفل شروع کر دی۔ میں کہا مولا مولوی پہلے ہی بڑے بدنام ہیں، انہوں کچھ نہیں آمدا دنیا دا، تے میری تو کیتی کرائی گئی، مہربانی کر تے بارش کر، نہیں تو من تو کسے چھڈنا ہی کوئی نہیں میرے رشتہ داراں، وہی ملوٹا رہ گیا، ملوٹا رہ گیا۔ تو میں نفل پڑھے، مجھے یاد نہیں میں نے کتنے نفل پڑھے، پر پڑھے تو بارش بارش بارش۔ یہ ستمبر کا مہینہ تھا جب کہ بارشوں کا موسم ختم ہو جاتا۔ تہجد میں مجھے گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ میں کہا لے بھائی طارق جمیل لگتا ہے کم بڑھ گیا۔ تو فجر کی نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ بارش ہوئی مسلح دھار، اور بارش میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو صبح جب ڈیرے میں بیٹھے تو میرے کزن لیاقت یاد رحمہ اللہ کہنے لگے او مولانا صاحب تو اپنا بھلا تو سوچیا تو ساڈا تو نقصان کر دیتا ہے۔ ساڈی کپاس تو میں سپرے کرایا ہی تو وہ سارا رڑ گیا۔ انہوں نے 1 دن پہلے سپرے کروایا تھا تو 3 دن بارش نہیں ہونی چاہیے تب وہ اثر کرتا۔ اب میرا تو سارا سپرے تو روڈ چڑھے، اپنا تو کام بڑھا لیا ہے، میری کپاس ہری بھری ہو گئی، ان کو نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کی قسم نماز کی عادت ڈالو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو اور روزہ رکھو، آپ کے اللہ کام کرے۔ ایک میرا کام اٹک گیا، دنیاوی نہیں دینی کام اٹک گیا، تو میں نے اس کے لیے 20 روزے رکھے مسلسل۔ میں کہ جب تک میرا یہ کام نہیں ہوگا میں روزے نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میری ہمت تھی، میں بہت روزے رکھتا تھا۔ اب تو سر درد کی وجہ سے فرض بھی پورا کرنا ناممکن سا ہو گیا، تو میں رکھتا گیا۔ بیچ میں کراچی کا سفر آیا تو میں نے چولہا، انڈے، ڈبل روٹی ساتھ رکھے، اور سحری میں اٹھ کر ریل گاڑی کے اندر میں نے اپنی سحری کا سامان تیار کیا اور روزہ رکھا۔ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اللہ نے میرا کام کر دیا۔ روزہ صرف ہماری آخرت نہیں بناتا، ہماری دنیا بھی بناتا ہے۔ نماز صرف ہماری آخرت نہیں بناتی، ہماری دنیا بھی بناتی۔ تو ساری زندگی میں نے تو نماز سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواستیں رکھی، اور اس کے ساتھ ہمارے نبی وظیفے نہیں بتاتے تھے لمبے لمبے 1000 دفعہ اے پڑھو تو اے پڑھو تو اے پڑھو تو اے پڑھو۔ میرا نبی تو آسانیاں دینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کتنے بیٹھے ہیں وظائف والے، یہ پڑھ لو تو رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ نبی کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رزق کھل جائے، کشادہ ہو جائے۔ یہ تو صحابہ بھی چاہتے تھے، ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری روزی کھلی کر دے؟ تو میرے نبی نے اتنا سوکھا کام بتایا کہ آپ سارے کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ کیا کہا میں نے؟ بولو، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ تو 30-35 سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس وقت سے آج تک میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں۔
حدیث پڑھی تھی، اس وقت سے آج تک میں 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے کہ وہم و گمان بھی نہیں ہوتے۔ تو مسلمان کے لیے نا امیدی تو کفر ہے جب اللہ ہمارے سروں پر ہے، شارک سے قریب ہے، خزانے اس کے بھرے ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کی شفاعتی ہیں، تو ہم تو دو کریمین کے درمیان ہیں۔ ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزہ ملا ہے، ہم روزہ رکھیں، ہم نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے پیش کریں، تو اللہ غیب سے ہمارے کام بنا۔ تو روزے کو میرے نبی نے فرمایا جس نے ہر مہینے 3 روزے رکھے، ہر مہینے 3 روزے، تو وہ سارا سال کا روزے دار بن جائے گا۔ میرے نبی چاند کی 13، 14، 15 کو 3 روزے رکھتے تھے ہر مہینے۔ تو آپ نے کہا جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا وہ سارے سال کا روزے دار اللہ کی بارگاہ میں کہلائے گا۔ تو بھائیو، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نماز کے ساتھ اور روزے کے ساتھ، اور اپنے دل کو صاف رکھو۔ میرے نبی نے روزے کی اہمیت بتائی کہ اگر تمہارا روزہ ہو اور کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تمہیں برا بھلا کہے، کوئی تم سے لڑنے لگ جائے، تو آگے کہنا بھائی میرا روزہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ روزے کی حفاظت اس حد تک کرنے کا حکم ہے۔ گالیاں برداشت کر لو، اس کا جھگڑا برداشت کر لو، جواب نہ دو، بھائی میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ تو میرے دوستو، پچھلے رمضان میں کتنے لوگ زندہ تھے؟ آج میرا اپنا جوان بیٹا پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھا، آج نہیں ہے۔ تو موت کے آنے کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اجل موت کو کہتے ہیں، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ، کسی سے لڑے ہوئے ہو معاف کر دو، جا کے اس سے ملاقات کر لو۔ کوئی تم سے لڑا ہوا ہے تو اس کو جا کے راضی کر لو، اور اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف کر دو، اور اپنی زبان کو گالی، جھوٹ، غیبت اور بے عزت کرنا یہ نکال دو۔ تو انشاءاللہ یہی روزے، نماز، تراویح یہ ہماری سواریاں بنیں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے ہیں، ہمارے پاس تو بیت اللہ کوئی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے 20 کی 40 پڑھنا شروع کر دیا، 40 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں جو 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کوئی کام ہوتا ہے، نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، صرف جان بچانے کے لیے 8 تراویح پڑھ کے اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے، چونکہ تو جو نوافل ہیں 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، لیکن نقصان بہت کرتے ہیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر قیام اللیل، حدیث میں تو قیام اللیل کا لفظ ہے، تو میں تراویح کہہ رہا ہوں چونکہ قیام اللیل سے یہی مراد ہے، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہاں باہر چھوٹا سا اشتہار لگا دیں کہ جو حسنین کی مسجد میں آ کے تراویح پڑھے گا اس کو ہر سجدے پر 1500 روپے دیے جائیں گے، تو لوگ اپنے دادیاں نوں ہی چاہ کے موڑیاں تے لے آؤں گے، اتھے لڑائیاں تے ڈنڈے چل جاؤں گے، نانے نوں ہی چاہ لے آؤں گے، دل کرے تو قبراں چ اٹھا کے لے آؤں گے۔
وہ چھتوں تک لوگ ہوں گے، چھتوں تک۔ 1,500 نیکی ہے جو ابدی دولت ہے، کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ جس سے یہاں پیسہ نظر آتا ہے، نیکی ابھی ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو کچھ بھی شکل سامنے کوئی نہیں، ختم ہو گئی۔ جب ہم مریں گے تو پیسے غائب ہو جائیں گے اور نیکیوں کی اللہ شکل بنا کر سامنے کرے گا۔ یہ تیرا روزہ، یہ تیری نماز، یہ تیری تلاوت، یہ تیری تراویح، یہ تیری تسبیح، یہ تیرا ذکر، یہ تیری سخاوت، یہ تیری زکوٰۃ، یہ تیرا حج، یہ تیرا عمرہ، یہ تیری تبلیغ، یہ تیرا علم، یہ تیرا پڑھنا، یہ تیرا پڑھانا، یہ تیرا رونا، یہ تیرا مانگنا، یہ تیرا معاف کرنا، یہ تیرا محبت کرنا، یہ تیرا لوگوں کی تیمارداری کرنا، لوگوں کے حال پوچھنا، لمبی فہرست، سب چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو جو میرے دوست 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نقصان کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں۔ کہاں آپ 60,000 نیکی اور وتر کی 3 رکعتیں ساتھ میں لاؤ تو 9,000 وہ، تو تقریباً 70,000 نیکیاں آپ روزانہ لے جائیں، کتنا بڑا سودا ہے۔ 8 پڑھ کے جانا، بیمار ہے ٹھیک ہے، وہ تو نام بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں، کمزور ہے، بہت تھکا ہوا ہے، نیند چڑھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی عذر ہے، چلو بھائی رخصت ہے، میرے نبی نے 8 پڑھنے، چلا جائے۔ لیکن صدیوں سے امت 20 تراویح پہ جمع ہے۔ جو ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں، امت مرتد ہو رہی ہے، چاروں طرف اس کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ اس پر مناظرے کر رہے ہیں، رفع یدین پہ مناظرے کر رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی نہیں پڑھنی اس پہ مناظرے کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں، تو ان کو پازیٹیو کاموں میں لگا